اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے لشکر بھی سارے کے سارے۔ پیچھے والی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے ہیں وہ بھی، اور جو اللہ کا غیر جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ بھی، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اللہ کی جہنم میں جائیں گے۔ ان کو اوندے منہ جو ہے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا وہ جنود و ابلیس، اور ابلیس کے جتنے لشکر ہیں نا ان سب کو بھی اس جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ ابلیس نے اپنے رب سے یہ مہلت لی ہوئی ہے کہ قیامت تک مجھے مہلت دے دو، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو وہ روزانہ کے حساب سے اپنی رپورٹ لیتا ہے کہ میرے کتنے ساتھی بن گئے ہیں۔ روزانہ اپنا وہ عرش سجاتا ہے، عرش لگاتا ہے، تو اپنے جتنے اس نے چیلے چھوڑے ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے اپنا کام کر کے جب واپس آتے ہیں تو ہر چیلا جو ہے نا وہ اپنا اپنا کام بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے کسی کی لڑائی لگوا دی، میں نے کسی کا سر پھوڑ دیا، میں نے کچھ کیا، اپنے اپنے سارے کام کرتے ہیں۔ میں نے کسی کو ابھارا، اس نے کسی کو گالیاں دے دی، میں نے کسی کو کہا، اس نے کسی کے اوپر زیادتی کر دی۔ تو وہ سب کو کہتا کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا، جتنا کیا ہے نا ٹھیک کیا، لیکن تسلی نہیں ہوئی۔ یعنی شیطان اپنے چیلوں کو کیا کہتا ہے، جو کچھ کر کے آئے ہو نا ٹھیک کیا لیکن تسلی نہیں ہوئی۔ پھر ایک چیلا جو ہے نا وہ بول کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال کے آیا ہوں اور خامد نے بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ تو یہ شیطان جہاں پر وہ اپنا عرش سجا کے بیٹھا ہوتا ہے نا وہاں سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کر اس چیلے کو اپنے گلے لگاتا ہے، کہتا ہے تو نے سب سے اچھا کام کیا۔ تو شیطان کی کوشش کیا ہے؟ سب سے اچھا کام شیطان کا یہ ہے کہ وہ دو بندوں کے درمیان تفریق ڈال دے، اور اس میں سے بھی سب سے اچھا کام وہ یہ سمجھتا ہے کہ خامد اور بیوی کے درمیان تفریق ڈال دے۔ دنیا کے اوپر بھی آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ ایک کارخانے کے اندر کام کر رہے ہیں، فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، یا کسی جماعت کے نظم کے اندر ہیں، کسی تنظیم کے اندر ہیں، تو شیطان وہاں پر بڑا کام کرتا ہے کہ وہاں کے جو کاریگر ہیں ان کے درمیان، وہاں کے جو کارکنان ہیں ان کے درمیان، وہاں پر جو کام کرنے والے ہیں ان کے درمیان، وہاں کی جو انتظامیہ ہیں ان کے درمیان، وہاں کے جو بڑے سردار ہیں ان کے درمیان، شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پر اجتماعیت کی ضرورت ہے وہاں پر تفرقہ ڈالا جائے۔ جس اجتماعیت کی وجہ سے لوگوں کے اندر پیار اور محبت جو ہے نا وہ اجاگر ہوتا ہے،
اور جس اجتماعیت کی وجہ سے لوگ اللہ کی جنت میں جائیں گے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے اس اجتماعیت کو توڑنا ہے، اور وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں پر وہ مشرک جو ہیں، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے گمراہ لوگ ہیں، وہ اپنے معبودوں کے ساتھ اللہ کی جہنم میں جائیں گے، وہاں پر یہ شیطان کے سارے لشکر جتنا بھی وہ کام کر رہے ہیں، یہ بھی سارے کے سارے اللہ کی جہنم میں جائیں گے۔ قالو، وہ کہیں گے، وَهُمْ، اور اس حالت میں کہ وہ فیہا، اس جہنم میں، یختصمون، آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، کہیں گے کیا؟ تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا، لازمی طور پر ہم، لفی ضلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں تھے۔ کب کہیں گے؟ جب اللہ کی جہنم میں جائیں گے تو یہ اعتراف کریں گے اور یہ لڑائی کر رہے ہوں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ کون؟ جن کی عبادت کر رہے تھے وہ، اور جو عبادت کر رہے تھے وہ، یہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو مجرم قرار دے رہے ہوں گے۔ وہ کہے گا کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اپنے پیچھے لگایا تھا، تو تو مجرم ہے، اور یہ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں اپنے پیچھے نہیں لگایا تھا، تم نے جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اس لیے تم مجرم ہو۔ تو یہ ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرا رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ آج جن کی محبت کی پینگیں چڑھ رہی ہیں، کل قیامت کے دن یہ آپس میں دونوں دشمن ہوں گے۔ آج کیا کہتے ہیں کہ میں تمہیں بچا لوں گا۔ یہ نماز کے بارے میں اگر کسی سے کہا جائے تو وہ کہتا ہے جی جس کی ہم نے لڑی کے اندر ہے نا وہ سب کو بچا لے گا۔ بڑے لوگ ایسے ہیں بیچارے جو نماز سے غافل ہیں اور وہ اس رستے کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ اگر کسی قبر والے کی پوجا شروع کر دی ہے، اس کے اوپر سجدہ شروع کر دیا ہے، یا اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ ہمیں بچا لے گا۔ بھئی کیسے بچا لے گا؟ تھوڑا سا غور تو کرے نا، وہ بچا کیسے لے گا؟ اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے نا تو وہ تو میدان محشر میں جاتے ہی کہے گا بھئی بس تمہارا ہمارا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر وہ کوئی بد بندہ تھا، جس طرح آج معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ساری عمر بیچارے نے کبھی جسم کے اوپر کپڑا نہیں پہنا تھا، وہ پہنچی ہوئی سرکار بنی ہوتی ہے۔ بھئی اللہ کے بندو، کسی کو ولی بھی بنانا ہے، کسی کو اللہ کی طرف منسوب بھی کرنا ہے، تو کم از کم اس کی ظاہری کیفیت تو دیکھو نا، کیا وہ اسلام کے ساتھ کچھ نہ کچھ جڑا ہوا ہے؟ کیا اس کے روز و شب جو زندگی اس کی گزری ہے تمہارے سامنے، وہ اس چیز کی شاہد ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ مضبوط تھا؟ یا صرف یہ کہہ دیا کہ اس کا دنیا کے ساتھ تعلق کوئی نہیں تھا، دنیا کو سمجھتا کوئی نہیں تھا، اور دنیا کے معاملات کے اندر اس کی دلچسپی نہیں تھی، تو اس لیے وہ اللہ کا ولی ہو گیا؟ بھئی ایسی تو ولی نہیں نہ ہوتا۔ ولی وہ ہے کہ اگر دنیا سے وہ پیچھے ہٹا ہوا ہے نا تو اللہ کے ساتھ رابطہ اس کا مضبوط ہو جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا، سبحان اللہ، کتنے شدید تھے اسلام کے اندر، سختی کرنے والے، کہ ایک ایک بات کے اوپر جو ہے نا وہ اجازت مانگتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دو، میں اس کی گردن کو اڑا دیتا ہوں۔ لیکن اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ کیسا تھا؟ سبحان اللہ، کہ رات کو جب اللہ کے سامنے حاضری دیتے تھے نا تو آنسو بہا بہا کے یہاں پر ان کی لڑیاں بن چکی تھی، لڑیاں بن چکی تھی اللہ کے سامنے رو رو کے۔
یہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے اللہ کے ولیوں کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی سکھلایا ہے کہ اللہ کی ولایت ہے تو صرف اسی چیز میں ہے کہ ہر وقت اللہ سے جڑے رہیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں رواج پکڑ چکا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے ہی پسند نہیں کیا کہ وہ مومن کہ جو بالکل اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح جو ہے نا کسی جنگل کے اندر جا کر وہ چلے کاٹتا رہتا ہے اور دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یہ رہبانیت جو ہے نا اللہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے، نہ آپ کا اپنا عمل تھا نہ آپ کے صحابہ کا عمل ہے۔ اور دلیل دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے پہلے جب وہ غار کے اندر جاتے تھے تو ستو لے جاتے تھے، وہاں پر کھاتے پیتے تھے اور وہیں پر رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہاں سے وہ واپس آتے تھے، گھر سے دوبارہ لے جاتے، تو کیا خیال ہے وہ اکیلے رہتے تھے؟ سیرت کسی نے پڑھی ہو تو پتا ہو نا کہ جہاں پر وہ رہتے تھے ستو لے کے جاتے تھے، خود بھی کھاتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے بھی تھے، وہاں پر لوگوں کا وہ مسافر خانہ بنا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہاں پر مسافر خانہ بنا ہوا تھا کہ اس راستے سے جو بھی گزرتا ہے وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ وہ کھا پی کے جاتا تھا۔ پیچھے مال جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ جنہوں نے کھلی چھٹی دی ہوئی تھی کہ جیسے چاہو اللہ کے راستے میں خرچ کر، تو وہ رہبانیت نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو سکھلایا ہے وہ اجتماعیت ہے، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، لوگوں کے اندر رہنا ہے۔ تو یہ لوگ کہ ان لوگوں کی پوجا شروع کر دیں، ان کے اوپر سجدے شروع کر دیں۔ کل مجھے ایک بھائی نے ایک کلپ چھوٹا سا بھیجا ہوا تھا کہ اس طرح 3 قبریں بنی ہوئی ہیں، ادھر سے دروازہ کھلتا ہے تو کچھ لوگ جو ہے نا اندر داخل ہوتے ہیں، وہ جس طرح عمران خان نے اپنے وہ گلے میں پٹا ڈالا ہوتا ہے نا اس طرح انہوں نے پٹے ڈالے ہوئے ہیں، اور آتے ہی جو ہے نا وہ سرانے کی طرف وہ سجدے میں پڑ جاتے۔ لا حول ولا قوت۔ بھئی کچھ نہ کچھ تو ہمیں عقل کا استعمال کرنا چاہیے نا۔ وہ جو قبر کے اندر سوئے ہوئے ہیں بیچارے، اگر وہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو انہوں نے تو آپ کو حکم نہیں دیا۔ اگر وہ اللہ کے نیک بندے ہیں ہی نہیں تو تم ان سے مانگنے کے لیے کیا گئے ہو بھائی؟ کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، کیوں ان کو سجدہ کر رہے ہو؟ سجدہ تو صرف ایک اللہ کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو نا ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ جو ہے نا اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو جب وہ ہجرت سے واپس آئے نا تو انہوں نے بھی گزارش کی کہ دنیا کے اوپر یہ دنیا کے بادشاہ جو بنے پھرتے ہیں یہ اپنے آپ کو سجدے کرواتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کر لیا کریں۔ لیکن دنیا کے اوپر سب سے اللہ کی محبوب ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دنیا کے اوپر رہتے ہوئے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اور ساتھ ایک اور حدیث بھی ملا لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ سے ہٹ کر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو بیوی کو بھی حکم نہیں ہے کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے، کجا کے اس دنیا سے جو چلے جاتے ہیں ان کی قبروں کے اوپر جا کر سجدے کیے جائیں، یہ تو بہت بڑا شرک ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے تھوڑی بہت چھوٹ دی ہوئی تھی نا وہ بیچارے خود تنگ ہیں، بھی علماء بھی تنگ ہیں کہ ہم نے عوام کو چھوٹ دے کے بہت بڑی غلطی کر لی۔ واللہ وہ سجدے نہیں چاہتے تھے، علماء جو ہے نا یہ نہیں چاہتے تھے کہ قبروں کے اوپر جا کر سجدے کیے جائیں، علماء نے تو صرف زیارت کی چھوٹ دی تھی کہ جا کے زیارت کر لیا کرو اور ان کے لیے کوئی دعا کر دیا کرو۔
ان کے لیے دعا کرنی تھی، یہ اپنی دعا ان کے سامنے رکھنے چلے جاتے ہیں، یعنی بالکل الٹ کام جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ تو آج جو کچھ یہ ہو رہا ہے سارے کا سارا شرک کے اوپر مبنی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ سجدہ کس کو ہوگا؟ صرف ایک اللہ کو ہوگا۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو کوئی بھی سجدہ کرے گا تو وہ شرک ہے، اور مشرک جو ہے یہ قیامت کے دن اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ خواہ وہ مشرک اپنے آپ کو وہابی کہتا ہو، دیوبندی کہتا ہو، بریلوی کہتا ہو، اخلانے کو اور کہلوانے کو جو مرضی کہہ رہا ہے، اگر وہ کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے، کسی حجر کو سجدہ کرتا ہے، کسی شجر کو سجدہ کرتا ہے تو غیر کو سجدہ کر رہا ہے، اور غیر کو سجدہ کرنے والا مشرک ہے، اور مشرک کبھی اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ان کے متعلق جو ہے نا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہے کہ ہم کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اذ نسویکم، یہ عقیدہ جو ہے نا ان کا کیوں کہہ رہے ہیں، اللہ عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ اذ، جب نسویکم، ہم تمہیں برابر قرار دے رہے تھے، برب العالمین، رب العالمین کے، یعنی جو التجائیں ہم نے رب العالمین سے کرنی تھی وہ التجائیں ہم تم سے کر رہے تھے، اس وقت جب ہم تمہیں اللہ کے برابر ٹھہرا رہے تھے ہم بہت بڑی گمراہی میں تھے۔ یہ اعتراف کب کریں گے؟ جب قیامت کے دن پھنسے ہوئے ہوں گے۔ آج وقت ہے سمجھنے کا تو آج سننے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے۔ جس کو سمجھانے کی کوشش کرو وہ کہتا ہے کہ ہمارا بابا تمہاری لت توڑ دے گا، ٹانگ توڑ دے گا، بازو توڑ دے گا، تمہارے دماغ کو خراب کر دے گا۔ عجیب باتیں ہیں یار۔ اللہ کے بندو سمجھنے کی کوشش کرو یار کہ وہ جو قبر کے اندر سویا ہوا ہے اللہ کا بزرگ بندہ ہے تو وہ ٹانگیں توڑنے کے لیے تو نہیں ہے، وہ بازو توڑنے کے لیے تو نہیں ہے۔ اس کی جو گستاخی کرے گا قیامت کے دن وہ اس کا صلہ لے لے گا اپنے رب سے جا کے۔ اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو قیامت کے دن آج ہم کسی نیک بندے کی گستاخی کریں گے تو اگر وہ دنیا کے اوپر ہم سے بدلہ نہیں لے سکتا تو قیامت کے دن اللہ اس کا بدلہ لے کر دے گا۔ تو کوئی بھی ٹانگیں توڑنے والا نہیں ہے، سچی بات ہے۔ وہ ایک بہت بڑی مشہور تھی نا ٹالی، ایک مزار کے اوپر تھی، بابا جی بیچارے فوت ہو گئے تو وہاں جو مجاور تھا نا اس نے علاقے کے اندر مشہور کر دیا کہ جو اس ٹالی کو کاٹے گا نا اس کی ٹانگیں کٹ جائیں گی، اس کو بابا جی تباہ کر دیں گے۔ اب بابا جی شریف آدمی تو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، اللہ کرے وہ ٹھیک ہی معاملہ ہو۔ تو بزرگ اس دنیا سے چلے گئے تو ایک اللہ کی توحید والا بندہ کہ جس کو اللہ پر یقین تھا اس نے کہا میں اس کو کاٹتا ہوں۔ اس نے آرا لیا، بندے ساتھ لیے، ٹرالیاں لی اور ساری ٹالی کو کاٹ کوٹ کے جو ہے نا اس نے ساری بکھیر دی۔ اب اس کی نہ ٹانگ ٹوٹی ہے، نہ بازو ٹوٹا، نہ بابا جی نے تو مارنا ہی نہیں تھا، وہ تو مجاور نے اپنی روزی اور روٹی کے لیے سارا بندوبست کیا ہوا تھا۔ بابا جی نے وہاں پر کیا کرنا تھا؟ بابا جی کو تو صرف مجاور بدنام کر رہا تھا کہ بابا جی یہ کرتے ہیں، بابا جی کچھ نہیں کرتے تھے، وہ صرف اپنی روٹی کمانے کے لیے کہ میں اس قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں اور لوگوں کے نذرانے وصول کرتا رہوں گا، اس وجہ سے لوگوں کو ڈرایا ہوا تھا۔ جب ٹالی وہاں سے کٹ گئی تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر جو ہے نا وہ شرک بھی ختم ہو گیا۔ لیکن کچھ مشرک ہوتے ہیں کہ بیچارے چھوڑ نہیں سکتے، مجبوریاں ہوتی ہیں ان کی، اپنی اپنی مجبوریاں ہیں نا، کسی کی عقیدے کی مجبوری ہے، کسی کی جیب کی مجبوری ہے، کوئی مجبوری لے کر بیٹھے ہوئے وہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا جو ہے یہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب جائے گا تو سیدھا جہنم میں جانے والا ہے۔
میرے بھائیو اس کے اندر کسی مسلک کے اوپر ضرب نہیں ہے. میں صاف کہتا ہوں کہ یہ کام کرنے والا جس مسلک کا بھی ہو، ایک مسلک نہیں، جس مسلک کا بھی یہ کام کرنے والا ہے، وہ 3-4 مسلک سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، جس مسلک کا بندہ بھی یہ کام کرتا ہے، اللہ کے غیر کو سجدے کرتا ہے، وہ مشرک ہے، اور مشرک قیامت کے دن اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا. یہ قیامت کے دن لڑائی کر رہے ہوں گے اللہ کی جہنم کے اندر جا کر، اور کہہ رہے ہوں گے اذ نسویکم، کہ ہم اس وقت گمراہ تھے جب ہم تمہیں برابر قرار دے رہے تھے برب العالمین، رب العالمین کے. جزاک